آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کو سائفر کیس کی جیل میں سماعت سے روکتے ہوئے تمام ریکارڈ 2 روز میں طلب کر لیا ہے۔ تاہم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی قانونی مشکلات آج بھی برقرار ہیں۔ گزشتہ روز نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں بھی عمران خان کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ عمران خان نے سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، لیکن اب اگر ضمانت مل بھی گئی تو وہ جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ نیب انہیں کم از کم 1 ماہ تحویل میں رکھ سکتا ہے۔ آج سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اوپن کورٹ سماعت اور جج تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت نے کی۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ جس طرح سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی اسے اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ بتائیں کب، کن حالات اور کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل میں ٹرائل ہو۔ اٹارنی جنرل منصور اعوان نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کی جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ سوال یہ ہے کہ منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کارروائی کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج کی تعیناتی ایگزیکٹو نے کی۔ چیف جسٹس سے رائے لی گئی، لیکن یہ عمل ایگزیکٹو نے شروع کیا اور مکمل کیا۔ جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر مزید سماعت اب 16 نومبر کو ہوگی۔ سماعت کے بعد عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے آج کی کارروائی کا احوال بتایا۔ ایک جانب آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم امتناع آیا، دوسری جانب آج ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں 6 گھنٹے طویل سماعت کی، جس کے دوران دفتر خارجہ کی خاتون افسر کا بیان قلم بند کیا گیا اور جرح مکمل ہوئی، جبکہ دوسرے گواہ کا ابتدائی بیان بھی قلم بند کیا گیا۔ سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ کے گھر والے بھی موجود تھے۔ اس کیس کی اگلی سماعت اب جمعے کو ہوگی۔ اس کے علاوہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں ضمانت بحالی کی درخواست پر سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، لہٰذا یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ نیب کا یہ کنڈکٹ غیر مناسب ہے۔ یہ معاملہ 2-3 ہفتے پہلے طے ہو جانا چاہیے تھا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آج اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے حوالے سے جیل ٹرائل کے بعد جس کے دوران القادر ٹرسٹ کا معاملہ بھی سامنے آیا، عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے بات کی۔ مزید بات کریں گے اور اس کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ، لیگل افیئرز کورسپونڈنٹ محمد عمران۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو جیل ٹرائل تھا سائفر کیس کے اندر، اور اس میں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا ہے، تو اب یہ فی الحال یہ ٹرائل رک جائے گا اور اب اگلی سماعت میں جب عدالت کا کوئی فیصلہ آئے گا اس کے بعد سائفر کیس کی سماعت شروع ہوگی اور جیل ٹرائل کے حوالے سے پھر عدالت کا فیصلہ آئے گا۔ فی الحال یہ معاملہ تھم گیا ہے جو سائفر کیس والا کی جو عدالتی سماعت ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب، بالکل ایسا ہی ہے۔ سائفر کیس میں اب یہ ٹرائل بنیادی طور پر تو صرف 2 دن کے لیے ہی سٹے دیا گیا ہے، لیکن جب یہ درخواست دائر ہوئی تھی 23 اکتوبر کو اور اس کے بعد 24 اکتوبر پر اس پر پہلی سماعت ہوئی تھی اعتراضات کے ساتھ، اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت نے اس وقت اعتراضات پر سماعت کی تھی، لیکن درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو نیا بینچ بنے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ اور پھر جو اگلی اس پر سماعت ہوئی جس میں جسٹس ارباب محمد طاہر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ساتھ بیٹھے تھے، اسی سماعت میں ہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا جو مائنڈ تھا وہ ویری کلیئر تھا۔ انہوں نے اوپننیس کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اب ہم 2023 میں ہیں تو یہاں پر ٹرانسپیرنسی کا جو عنصر ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے۔ اس طرح کا جو جیل ٹرائل ہے اس کی ساکھ کیا ہوگی اور جو وہاں پر کارروائی ہوگی کیا دنیا اس کو مانے گی۔ لیکن جب نیکسٹ ہیئرنگ کی ڈیٹ رکھی گئی تو اس سے پہلے ہی تحریری حکم نامہ آیا تو پتہ چلا کہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اس پر کوئی نیا بینچ تشکیل دیں۔ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل بینچ بنایا گیا، اور اس بینچ کے سامنے جب جج تعیناتی کا معاملہ اور جیل ٹرائل
کا معاملہ آیا تو پہلے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جج تعیناتی کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ میں خود جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے فوکل پرسن رہا ہوں، اور جب جج محمد بشیر کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو وہ بھی ریکمنڈیشن میں نے ہی بھیجی تھی۔ عدالت کو یہ سوال کافی اہم لگا، اس لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا گیا اور ان سے تمام تر ریکارڈ طلب کیا گیا کہ اس جج کی تعیناتی کے حوالے سے ڈیو پروسیس کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں۔ نیکسٹ جو ہیئرنگ ہوئی اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور انہوں نے کچھ ریکارڈ پیش کیا، اور کچھ حد تک عدالت مطمئن نظر آئی، لیکن عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو بھی مسترد نہیں کیا اور اسے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیے۔ ایف آئی اے کی جانب سے جب اسپیشل پروسیکیوٹر پیش ہوئے تو اس وقت عدالت کے سوالات مزید تیز ہو گئے، اور پھر عدالت نے فیصلہ کیا کہ ان سوالات کے جواب کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلایا جانا چاہیے۔ جب اٹارنی جنرل گزشتہ سماعت پر 7 نومبر کو عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو عدالت نے کہا کہ آج ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ٹرائل پر سٹے تو نہیں دے رہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اوپننیس کا معاملہ ہو، اور جیل میں بھی ایسے ٹرائل ہو سکتے ہیں، وہاں پر کمیونٹی ہال موجود ہیں، دیگر وہاں پر ایسے کمرے ہیں جس میں پبلک کو بھی ایکسیس دی جا سکتی ہے، اور میڈیا کے نمائندگان جو ہے وہ بھی وہاں پر چلے جائیں تو وہ سپیس اتنی زیادہ ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کو یہ موقع دیا گیا، لیکن اب جو کابینہ کا ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے اور اس کے بعد آج کی جو سماعت ہوئی ہے تو آج اٹارنی جنرل صاحب کوئی وہاں پر زیادہ جواب دے نہیں پائے، اور اسی طرح سے پھر عدالت میں بیٹھے بینچ کے دونوں جو معزز ممبران تھے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت، انہوں نے آپس میں مشاورت کی، اور جس کے بعد پھر اب اس پر سٹے دے دیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی اس سے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ وزارت قانون ہے، کیبنٹ ڈویژن ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس ہے، تمام سے ریکارڈ لے کر ہمیں بتایا جائے کہ کیسے یہ ایکسیپشنل کیس ہے، کیونکہ ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے کہ آل ٹرائلز جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہونے چاہیے۔ اچھا، اب تو اس میں کیسے یہ تو ہو گیا ان کے اوپن ٹرائل کا معاملہ، اس کے علاوہ پھر ان کی ضمانتوں کا معاملہ ہے جو توشہ خانہ کیس میں، اور ایک اور کیس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، اور یہ تمام ان میں سے کئی مسائل جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ گویا کہ عمران خان کے تمام مقدمات جو ہیں ان کا سفر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب گامزن ہے، اور ایک مشکل پوزیشن بہرحال حکومت کے لیے ہے کہ وہ کیسے اس بات کو یقینی بنائے کہ عمران خان کا ان کیمرہ جیل ٹرائل ہی ہوتا رہے، تمام مقدمات میں کسی بھی مقدمے میں انہیں اوپن ٹرائل نہ ملے، کیونکہ اس وقت تو ان کو کسی جگہ پر بھی ان کی حاضری جو ہے کسی کیس کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جو اب بہرحال سپریم کورٹ پہنچ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کامران صاحب، اب جو القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت بحالی کی درخواستیں تھیں، اسی طرح سے توشہ خانہ کیس کی جو درخواست ہے اس میں آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی۔ وہاں پر نیب کی جانب سے 2-3 سماعتوں پر صرف اس بنیاد پر سٹے لیا گیا اور ان کی طرف سے ایکسٹینشن لی گئی کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں ہیں وہ قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ ٹائم بارڈ تھا، 10 دن میں اپیل دائر کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر 53 دن بعد اپیل دائر کی گئی ہے۔ اب جب عدالت نے وزارت قانون کے افسر کو بلا کے نیب قانون کی ایکسپلینیشن ان سے مانگی تو انہوں نے کہا کہ جو سہارا نیب لے رہی ہے وہ صرف 2002 میں صرف 8 مہینے کے لیے شک ایڈ کی گئی تھی، اور اب 2002 کے بعد سے اب تک اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب اس پر بھی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے بعد میری سردار لطیف کھوسہ اور ان کے بیٹے شہباز کھوسہ سے بات ہوئی، وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ ان میں ان کو ریلیف مل جائے گا، لیکن سائفر کیس میں چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہو چکی ہے تو وہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے۔ اچھا، آج یہ جس وقت یہ سماعت ہو رہی تھی ان کیمرہ ٹرائل یا جیل ٹرائل کے حوالے سے، اور آج یہ سٹے بھی آیا، مگر آج بھی جو ہے تقریباً 6 گھنٹے سماعت ہوتی رہی ہے اس حوالے سے جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کا، وہاں پر سماعت آج جاری رہی کئی گھنٹے۔ بالکل کامران صاحب، جیل ذرائع سے میری بات ہوئی ہے
اور آج وہاں پر ماحول کافی مختلف تھا، کیونکہ جتنی بھی پہلے سماعتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو ایک کمرے میں بٹھایا جاتا تھا سلاخوں کے پیچھے، ان کو ایکسیس نہیں ہوتی تھی، باقی جو لوگ وہاں پر وکلا موجود ہوتے تھے. لیکن چونکہ پچھلی سماعت کے بعد اب یہ ڈیفرنٹ ہوا ہے کہ اس سماعت کو اب کمیونٹی ہال میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں پر 5 فیملی ممبرز کو الاؤ کیا گیا ہے. اور آج اس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے یہ پابندی بھی نہیں تھی کہ وہ جب فیملی ممبران سے ملاقات کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کوئی آفیشیل بھی موجود نہیں تھے. تو آج انہوں نے فریلی اپنی فیملی سے بات کی ہے اور جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں دفتر خارجہ کے 2 افسران کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں. ایک پر تو جرح بھی ہوئی ہے جو کہ خاتون افسر تھیں، جبکہ دوسرے کا جزوی طور پر بیان ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اسی دوران ہی عدالت میں یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کارروائی پر سٹے دے دیا گیا ہے، تو پھر اب اس کارروائی کو جمعہ تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ محمد عمران، ہمارے کورسپونڈنٹ تھے. کمرشل بریک اس دور، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان پرائیویٹائزیشن کی ایک بڑے ایمبیشس پلان پہ آگے بڑھ رہا ہے. پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا ایک حتمی فیصلہ ہوا ہے. اس سلسلے میں ایک بڑا عملی قدم اٹھایا گیا ہے. ای وائی کو پاکستان کے نے فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیا ہے. ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے حتمی اقدامات اٹھا لیے جائیں گے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سسکتی، سکڑتی اور بیمار قومی ایئر لائن پی آئی اے کے مستقبل کا علاج، اس کا فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے. ویسے بھی پی آئی اے اب صرف نام کے لیے آپریشنل ہے. نگران حکومت نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے برطانوی کنسورشیم ارنسٹ اینڈ ینگ ای وائی کو فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیا ہے، جس نے پی آئی اے کی تیز تر نجکاری کے لیے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے. 8 بین الاقوامی کمپنیز کی بولیوں اور کے بعد منتخب ہونے والا یہ کنسورشیم پی آئی اے کے قرضے، خسارے، واجبات اور اثاثوں کا تخمینہ لگائے گا. یہ کنسورشیم قومی ایئر لائن کی ٹرانزیکشن کے حوالے سے قومی اور بین الاقوامی معاہدوں کے قانونی معاملات بھی طے کرے گا. ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق نگران حکومت کے ماتحت نجکاری کمیشن فروری 2024 کے آخر تک پی آئی اے کے اثاثوں کی فروخت اور 51% شیئرز کی فروخت کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ 8 فروری کو الیکشن کے بعد نئی منتخب حکومت پی آئی اے کی نجکاری کی حتمی منظوری دے سکے. نگراں وزیر نجکاری فواد حسن فواد کے مطابق مشرق وسطیٰ کے سرمایہ کاروں کی پی آئی اے میں گہری دلچسپی ہے. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگلے 6 ہفتوں میں یہ عمل مکمل ہوگا. پی آئی اے کی نجکاری کے اس سے پہلے بھی کئی بار اعلانات ہو چکے ہیں، لیکن ہر بار پالپا اور دیگر یونینز اس کے احتجاج کی وجہ سے سیاسی حکومتوں کو نجکاری کا فیصلہ واپس لینا پڑا. لیکن اس بار آئی ایم ایف کا شدید اصرار ہے کہ پاکستان خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کی پرائیویٹائزیشن وعدے کے مطابق کرے اور اسے یقینی بنائے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیے جانے سے ایک روز پہلے ہی پرائیویٹائزیشن کمیشن نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی تھی کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن حکومت کی ٹاپ پرائرٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ 1950 سے لے کے 70 تک کی دہائی کے اختتام تک پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی. خلیجی ممالک کی کئی ایئر لائنز کو پی آئی اے نے اپنے طیارے دے کر کھڑا کیا، لیکن اس وقت پی آئی اے کے پاس ایندھن تک خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. مالی بحران کی وجہ سے پچھلے مہینے پی آئی اے کی 400 سے زائد ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ ہوئی. اہم بات ہے کہ پی آئی اے کے پاس صرف 29 طیارے ہیں اور ایک جہاز کے تناسب سے 500 ملازمین، جبکہ خطے کی اہم ایئر لائن میں یہ شرح نسبتاً بہت کم ہے. ٹرکش ایئر لائنز کے ایک طیارے کے تناسب سے 94 ملازمین، قطر ایئر لائنز کے ملازمین کی 133 فی طیارہ اور اتحاد کے 211 ملازمین فی طیارہ ہیں، اور ایمریٹس ایئر لائن پہ فی طیارہ ملازمین کی تعداد 230 ہے. یعنی پی آئی اے دنیا کی منافع بخش ایئر لائن سے کئی گنا زیادہ ملازمین کا بوجھ اٹھائی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قومی ایئر لائن کا مجموعی خسارہ 713 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے، اور پی آئی اے کو صرف گزشتہ سال جو ہے وہ 86 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. اس سال کے نقصانات کا 153 ارب روپے تک کا پہنچنے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بند کرنے، پی آئی اے کو گراؤنڈ کرنے اور ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی آئی اے میں ساری زندگی طویل عرصہ خدمات سر انجام دی جناب کامران حسن ہمارے ساتھ ہیں، جو پی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر مارکیٹنگ بھی تھے. بہت بہت شکریہ کامران حسن صاحب. یہ فرمایا، اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہا، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کی حکومت، فوجی حکومتیں، ہر وہ شخص جس کے پاس تجربہ ہو سکتا تھا، کارپوریٹ ایکسپیرینس تھا، ایئر لائن چلانے کا تجربہ ہو سکتا تھا، پاکستان میں کسی بھی لیول کا اس کا کوئی نام تھا یا پہچان تھا، ہم نے اس کو پی آئی اے کو چلانے کی اس کو آفر کی، اس نے پی آئی اے کو چلانے کی کوشش کی، ہر سیاسی جماعت نے چلانے کی کوشش کی، فوجی حکومت نے، مگر یہ ایئر لائن بینک کرپٹ ہو گئی، ڈیفالٹ کر گئی، اب نان آپریشنل ہے، کسی قابل نہیں ہے.
ویسے بھی اب اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے نا کہ اس کو جو بھی اس کا بچا کھچا پہچان ہے اب اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. جی کامران بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا، اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے 2-3 پورشنز ہیں. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہر گورنمنٹ نے اور ہر پروفیشنل کو، کارپوریٹ والے ادروائز سب کو انہوں نے چانسز دیے، بٹ اس میں جو مین فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ کبھی بھی ایڈریس نہیں ہوا. وہ یہ ہے کہ آپ کی بیسک جو ایمبٹ ہے ایویشن پالیسی کسی کنٹری کی وہ کیا ہے. آپ اسی پہ انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ کرتے رہے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کے گیپس کے ساتھ، اور کوئی بھی اس پہ مینجمنٹ کنٹینیوٹی نہیں رہی. اگر آپ اوور دا پیریڈ اسٹارٹنگ ایونٹ فرام 2008 سے لے لیجیے آپ، تو میرے خیال سے وی ہیو گاٹ اباؤٹ 10 or 12 مینجمنٹ چینجز. سو اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی کنٹری میں ایئر لائن کو فلرش کرنے کے لیے یا ایویشن سیکٹر کو، وہ اس کی ایویشن پالیسی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو مین پرابلم تھا ایویشن پالیسی کا، اس کو کسی بھی نے سکسیسو 2008 آنورڈز کسی نے بھی کریکٹیو میجرز نہیں لیے. اب اس پہ میں آپ کو 2 چیزیں عرض کروں جو آپ نے جیسے فرمایا. اب اس پہ پرابلم یہ ہے کہ جو ایویشن پالیسی ہے ہماری، اس ایویشن پالیسی میں ایک تو اوپن اسکائیز کا آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہنگامہ کہ اوپن اسکائی واز دا مین پرابلم. یس اٹ از، لیکن اس اوپن اسکائی کے ساتھ بھی ہم اس کو سرکموینٹ کر سکتے تھے اگر ہم اس اوپن اسکائیز کو صرف کراچی تک محدود رکھتے اور سارے گیٹ ویز اوپن نہیں کر دیتے. اب آپ یہ دیکھیے پرابلم کہ جو ایویشن کا ڈیلیما ہے ہمارا کہ جو 300 کلومیٹر کی پراکسیمٹی ہے نردرن گیٹ ویز کی، اسٹارٹنگ فرام لاہور ٹو اسلام آباد. ناؤ وی ہیو اوپن 6 انٹرنیشنل گیٹ ویز. 6 انٹرنیشنل گیٹ ویز کو آپ نے ایکسس دے دی ٹو آل ادر کیریئرز. جب آپ نے ان سارے ایئر لائنس کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی تو پھر آپ نے جو مینجمنٹ بھی پلیس کی 2008 آنورڈ، جتنی بھی مینجمنٹ پلیس کی وہ کوئی 1 سال کے لیے تھا، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 1.5 سال کے لیے تھا. یہ ایک بہت ہی کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے جس کا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ گورن کرتی ہے انڈسٹری کو. اب آپ چھوٹی سی میں مثال دوں آپ کو، ایمریٹس مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 1985 میں I was the part of the team which presented the presentation to Sheikh Ahmed 85 میں، اور اس نے مجھے اس ٹائم پہ مورس فلینگن سے ملوایا جس کو انہوں نے ہائر کیا شیخ احمد نے. اور لاسٹ ٹائم میں مورس فلینگن سے ملا وہ تھا 2007 میں وینکوور میں آئیٹا کی AGM تھی اینڈ still he was there with Emirates. اسی طرح آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی علی البکر ریٹائر ہوئے آفٹر 27 years of continuity with قطر ایئرویز. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو کامران صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا، جو بیانیت ہے، اس میں بیسکلی آپ نے بیان کیا کہ یہ کولیپس کیوں ہو گئی آرگنائزیشن، یہ ایئر لائن کیوں کولیپس ہو گئی. اب ہو گئی جسی بھی وجہ سے بھی ہو گئی. اب ہمیں پرائیویٹائزیشن کے لیے اب ہم جا رہے ہیں، اس کا رول آؤٹ ہم نے کر دیا ہے. EY ہمارا فائنینشیل ایڈوائزر ہو گیا ہے، گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ اب ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنے ہیں. اب ہمیں وہ بتائیے کہ کس طرح سے ہم بیسٹ انٹرسٹ سرو کر سکتے ہیں پاکستان کے. جی سر، میں اسی کی پہ آ رہا ہوں کامران بھائی. اس میں دیکھیں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں بھی آج کل سن رہا ہوں کہ آپ کے جو بائرز میں ریجنل کیریئرز ہوں گے یا پاکستانی ایئر لائنز لائک ایئر سیال یا اور کوئی اس طرح کے ہو جائیں گے. اب ان کی ایپیٹائٹ نہیں ہے. اور ریجنل کیریئرز کا جو ایکسپیریمنٹیشن ہے، لائک فار ایگزامپل اگر آپ ایمریٹس کی بات کرتے ہیں، قطر ایئرویز کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ اگر لینا چاہیں گے PIA کو تو وہ PIA کو لیں گے تو PIA کو چلائیں گے نہیں. وہ ریزن بینگ کہ ان کا جو کنٹری کا تھیم ہے، دبئی کو پروموٹ کر رہی ہے ایمریٹس، دوحہ کو پروموٹ کر رہی ہے قطر، ابو دھابی کو پروموٹ کر رہی ہے اتحاد. تو یہ ایکسپیریمنٹ سری لنکن ایئر لائن کر چکی ہے جب ایمریٹس نے اس کو بائی آؤٹ کیا تھا اور بائی آؤٹ کر کے سری لنکن ایئر لائن کو ڈمپ کر دیا تھا. یا تو آپ اپنا ایک کوئی ایسا پوٹینشیل بائر رکھیں جس کا ایئر لائن بزنس سے تعلق نہ ہو، وہ کور ایکٹیویٹی کی اس کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا. لائک فار ایگزامپل اگر آپ فلائی جنا کو آپ دینے کی بات کریں، جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، فلائی جنا اس وقت از ان جوائنٹ وینچر ود ایئر اریبیا. ایئر اریبیا کے اپنے اسٹیکس ہیں، دے ہیو گاٹ 70+ A320 برانڈ نیو ایئر کرافٹس. تو وہ کبھی بھی اپنا ہب شارجہ کو کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھا، ایک ہمارے سامنے ماڈل آیا ہے ابھی، ریجنل ماڈل اگر آپ دیکھیں تو انڈین ایئر لائنس کا جو ٹاٹا نے جو ٹیک اوور کیا ہے وہ کافی ایک بہت ہی پرومسنگ ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ ظاہر پرائیویٹائز بھی ہے. وہ اسٹیٹ رن نہیں چلا سکے،
پرائیویٹائز کی اور اپنے ملک کے ایک ظاہر ہے کہ اپنا ملک کیا وہ تو دنیا کے مانے جانے بزنس مین ہے، تو ٹاٹا گروپ نے اس کو لیا. آپ اسی ماڈل کی بات کر رہے ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں نا ٹاٹا کی ایک ہسٹری ہے کہ 18 سینچری سے چل رہے ہیں وہ لوگ. اگر اسی طرح کا اگر ہمارے پاس انٹرپرینور پاکستانی کوئی ہو جس کی اتنی ڈیپتھ ہو اور ڈیپ پاکٹس ہو تو ہی کین مینیج اینڈ رن دا ایئر لائن. دیٹ از اوکے. اگر پرائیویٹائزیشن لائک برٹش ایئر ویز نے جس طرح 1980s میں کی تھی جب مارگریٹ تھیچر کے زمانے میں، تو دیٹ واز اے سکسیس ماڈل، سکسیس اسٹوری. لیکن اگر ہمارے یہاں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارا بائر کون ہوگا اور بائر میں ہم کتنے چوزی ہو گے، سو دیٹ وے دا ایویشن ول نیور فلورش ان پاکستان. یہ میرا صرف ایک تھوڑی سی سبمیشن ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ جو کور پوائنٹ ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ایویلویٹڈ اینڈ سین کہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ آپ ہیں اور برانڈ پاکستان انٹرنیشنل رکھیں آپ، اور پھر تمام ایکسپرٹیز، تمام فائنینسز، تمام طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ اپلائی کریں اس کو، اور پھر اس طرح سے یہ پرائیویٹائز ہو، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہم نہ کریں کہ ہم اس کو کہیں کہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیں ہم، اور کوئی اور ایئر لائن جو ہے وہ انٹرنیشنل آئے کیریئر اور پھر وہ یہاں سے آپریٹ کیا کرے. میں جو عرض کر رہا تھا نا، میری سبمیشن یہ تھی کہ جو آپ کا بائر ہوگا، اگر بائر آپ کا کوئی ریجنل کیریئر ہوگا تو وہ ریجنل کیریئر آپ کے برانڈ کو پروموٹ نہیں کرے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ان کا جو تھیم ہے وہ ایمریٹس کو آپریٹ کرتے ہیں، دا تھیم آف دبئی، کہ دبئی کو پروموٹ کیا ہے انہوں نے تھرو ایمریٹس. تو وہ آپ کا برانڈ کو، پی آئی کو امپروو نہیں کریں گے، بیکاز دے ول اسٹل کنٹینیو ٹو آپریٹ آن اے ہب اینڈ اسپوک کانسیپٹ اینڈ دے ول ناٹ utilize or like to promote a non-stop concept from Pakistan going into any point in UK or Europe. لیکن کامران صاحب ہمارے پاس سے ہمارے خرچے تو کم ہوں گے، ہمارے پہ قرضہ ہر سال جو ہر مہینے بڑھ رہا ہے وہ تو کم ہوگا، ہر دن جو ہمارے پہ مصیبت آ رہی ہے وہ تو کم ہوگی، یہ جس کا بوجھ ہم اٹھاتے اٹھاتے مر گئے یہ تو کم ہوگا. دوسری چیز ہمارے جو کسٹمر ہے جو ہمارا پاکستانی ہے اس کو ڈائریکٹ فلائٹ دے گا نہیں کراچی سے لنڈن کی، یا نہیں؟ نہیں سر، وہ کراچی کی لنڈن کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں دے گا نا اگر آپ ریجنل کیریئر کو انوالو کر لیں گے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ضرور پرائیویٹائز کریں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس بائر ہونا چاہیے جس کا کانسیپٹ آف انٹرسٹ یہ ہو اور جس کی اپنی ایئر لائن نہ ہو. دیٹ از مائی اونلی سبمیشن کہ آپ ضرور لیں، لیکن کوئی ایسا کیپٹلسٹ ہو یا ایسا کوئی کنسورشیم ہو یا گروپ ہو جو صرف اس کو پی آئی کو ایز اے برانڈ پروموٹ کرے اور اس کے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سروس کا جو پلس پوائنٹ ہے اس کو پروموٹ کرے، ناٹ پروموٹنگ دبئی، ابو دھابی اور دوحہ ایز اے ہب. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب کامران حسن، سابق ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی آئی اے. تبصرہ کر رہے تھے پی آئی اے کو جو پرائیویٹائز کرنے کی ایفرٹس ہو رہے ہیں اس حوالے سے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. جیسے جیسے ملک میں الیکشن کا موسم قریب آ رہا ہے ویسے ویسے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تیور بدل رہے ہیں. خاص طور پر پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو لاڈلا برانڈ بنا دیا ہے، اور نواز شریف پر نئے لاڈلے کی چھاپ لگنے کے بعد بلاول بھٹو نے آستینیں بھی چڑھا لی ہیں. وہ کھل کر نون لیگ کی درگت بنا رہے ہیں اور نواز شریف پر عوامی جلسوں میں بھپتیاں بھی کس رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز حکومت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اب نون لیگی قیادت سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ 16 ماہ کی کارکردگی پر کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں یا نہیں. آج ایک طویل پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ شریف برادران اپنی پارٹی پر بھروسہ کرے، اداروں کو نہ کہے کہ ان کے لیے جگہ بنائی جائے. یقیناً شہباز حکومت میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا سیاسی اشتراک عارضی مفادات پر قائم ہوا تھا، جو 16 مہینے بعد ایک ڈھونگ ثابت ہو رہا ہے. آج بلاول بھٹو نے نون لیگ کو شہباز حکومت کی کارکردگی کا تانا دیا. کل ایک جلسہ عام میں انہوں نے نواز شریف کی پارٹی کو مہنگائی لیگ کہہ کر پکارا. ان کا کہنا تھا کہ آصف زرداری کی مہربانی کی وجہ سے شہباز شریف چند مہینوں کے لیے وزیر اعظم بنے تھے. بظاہر مشترکہ سیاسی رقیب یعنی عمران خان کے سائیڈ لائن ہونے کے بعد اب الیکشن سیاست میں مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے چیلنج کا سامنا ہے. بلاول بھٹو چند ماہ پہلے تک شہباز شریف کی شان میں پڑے گئے قصیدے شاید بھول گئے ہیں، مگر شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھنے کے بعد ان کو مہنگائی کا تانا دینے پر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کی سیاست ہے. یہ جب کی بات تھی، آج کی بات وہ ہے جو جناب بلاول بھٹو نواز شریف کے حوالے سے کر رہے ہیں. آج انہوں نے نواز شریف کو یاد دلایا کہ وہ باپ کو کس طریقے سے یاد رکھتے تھے. آج باپ سے ہمگیر اور کسی ایک نئی سیاسی مفاہمت کے لیے یکساں ہونا بلاول بھٹو کو پسند نہیں آ رہا.
नून लीग में शरीफ बरदरान के बजाय सिर्फ चंद लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी पर भपतियां कसनी शुरू की हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने पूरी क़ुव्वत के साथ नून लीग के खिलाफ महाज खोल दिया है। फरवरी 2024 से पहले वैसे ही माहौल बन रहा है जैसे जुलाई 2018 से पहले दोनों जमातों के दरमियान देखा गया था। गोया एक ड्रामा है जो नशर मुकर्रर के तौर पर पेश हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प मुकाबला माहौल आपने देखा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सियासी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत मुमताज़ सीनियर सियासी रहनुमा हैं मोहतरम कमर ज़मान कायरा। कायरा साहब, अवाम जो ये तमाम मनाजिर देख रही हैं, ये सारी गुफ्तगू देख रहे हैं, वो क्या फिगर आउट करे? अभी की तो बात है, चंद महीने पहले की तो बात है, 16 माह तक आप और नून लीग बाहम शीर व शक्कर थे, एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो काया पलट गई है। आखिर इस कदर जो तेज़ी से तब्दीली आती है और इतनी बुनियादी जो तब्दीली होती है, इसकी क्या वजह है और अब क्या वजह है इसकी? ये सियासत है खाली, या ये कि इसमें वाकई कोई नज़रिया भी है? सियासत बेसिकली नजरिए का ही नाम है। बगैर नजरिए का तो सियासत कोई चीज नहीं होती, और सियासत बड़ी मुकद्दस चीज है। सियासत बुरी चीज नहीं है, ये मुल्क सियासत से बना था, सियासत से ही ये कायम रह सकता है। हाँ, इसमें कोई खराबियां हैं, अगर हम सियासत के नाम पे कोई गलती कर रहे हैं तो सियासत को बुरा ना कहें, हम उन गलतियों की निशानदेही करें और उनको एड्रेस करने की बात करें। रही बात कि हमारा आपस में बड़ा तल्ख माहौल पैदा हो रहा है, हाँ कुछ हद तक तलखी आई है और ये नेचुरल है हमारे मुल्क के अंदर। खान साहब, बड़ा सिंपल सा कुलिया है कि हमारे लोग भी जरा थोड़ा सा तल्ख माहौल को, जो आपस में टकराव की एक हमारा मिजाज है, उसी को हम सेहतमंद मुकाबले की बजाय हम जो है ना किसी भी तरह जीतने के अमल को लोग पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, आप भी पसंद करते हैं। लेकिन कायरा साहब, इस वक्त तो बिलावल साहब ने ब्रांड बना दिया लाडला, नया लाडला नवाज शरीफ को एक नया ब्रांड, नई पहचान दे दी है। मैं खान साहब उस पर भी बात करता हूँ। मैंने अर्ज किया ना कि जो चीज बिकती है उसी को देखना है ना। आपके यहाँ नेगेटिविटी बिकती है, आप अगर बैठ के यहाँ पे लेक्चर देना शुरू कर दे एथिक्स पे तो आपके प्रोग्रामों की रेटिंग नीचे गिर जाएगी। और क्या ये बात सियासी रहनुमाओं पे भी लागू होती है ना? ये बात सियासी रहनुमाओं पे भी लागू होती है? आप मुझे सिर्फ मौका दें, मैं सियासी रहनुमाओं पे भी लागू कर रहा था। मैंने यही उसी फेज में कहा कि ये हम सियासतदानों पे भी लागू होती है और ये बाकी सोसाइटी पे भी लागू होती है। मैं किसी को ये आइसोलेट करके नहीं कह रहा, ये मिजाज की बात कर रहा हूँ कि समाज का मिजाज ये है और उसको ठीक करना भी आपने भी करना है, हमने भी करना। हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, बाकी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। रही बात, हमारा माजी बड़ा तल्ख है, कोई शक नहीं, बड़ा तल्ख था। हमने माजी से काफी कुछ सीखा और हमारे जबानों में वो तल्खी नहीं रही कि मैं तुझे खंबे से लटका दूंगा, मैं फलां तुझे ये कर दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, फलां कर दूंगा। ये बातें माजी में करते रहे, हमसे भी हुई, मुस्लिम लीग से भी हुई, बाकी जमातों से भी हुई। अब हमने काफी हद तक उन चीजों को सॉफ्ट डाउन कर दिया कि एतराज तो होने हैं। हम 16 महीने इकट्ठे थे खान साहब, तो वो गवर्नमेंट थी। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कायरा साहब कि अब आप उसको महंगाई लीग कह दें। आप जिम्मेदार जो है मुस्लिम लीग नून के वजीरों के नाम ले के कहें कि इनकी कारकर्दगी का इनसे पूछे, और फिर आप कहें कि ये महंगाई उसकी जिम्मेदार वो है और आप उसके बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ये तो कोई फेयर असेसमेंट नहीं है, ये कोई फेयर ताल्लुक की बुनियाद नहीं है। मैं उस पर गुजारिश करता हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे मौका दे। उस पर भी बिल्कुल वज़रा का नाम लिया इसलिए कि वज़रा ने मुख्तलिफ इशूज के ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर बात डालने की कोशिश की। हमने रिकॉर्ड पे हैं, हमने हमेशा कहा कि हम कोalition गवर्नमेंट में थे, हम सब उन फैसलों के जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर हसन इकबाल साहब इस तरह पीपल्स पार्टी के ऊपर बात फेंकेंगे कि उनके बाकी वज़रा सारा कुछ पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी डालेंगे। कायरा साहब, महंगाई लीग नाम ले दिया, महंगाई का पूरा जिम्मेदार उनको करार दे दिया। आपके लोग जिम्मेदार नहीं है महंगाई के, जो 16 महीने में पाकिस्तान पे क़यामत गुजरी है? मैंने अर्ज किया जी, क़यामत गुजरी है, उससे पहले भी इमरान खान के दौर में भी क़यामत ही थी। वो कोई छोटी क़यामत होगी, लेकिन ये नहीं था कि यहाँ बागो बहार था और हमारे 1.25 साल में आके क़यामत आ गई। तो वो महंगाई लीग कैसे हो गई? मैं करता हूँ उस पे बात। हाँ साहब, उस पे बात करने लगा। कायरा साहब, वो महंगाई लीग कहाँ से हो गई? आप क्यों नहीं जिम्मेदार हैं? सर, मैंने कब कहा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? आपके लीडर तो कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार नहीं है। नहीं कह रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं ना? नहीं कह रहे हैं। है?
تو میں عرض کرتا ہوں کیا کہیں. آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے نا, تھوڑا سا موقع دیجئے نا. آپ کا سوال آ گیا. اچھا یہ ہمیشہ ہوتا ہے نا خان صاحب کا سوال چھوٹا ہوتا ہے, جواب تھوڑا بڑا دینا پڑتا ہے نا, اس کو تھوڑا سا انلارجڈ باتیں ہوتی تو ہیں. مہنگائی لیگ غلط بات ہے, مہنگائی پی ڈی ایم ہے نا, مہنگائی خالی نون لیگ تو نہیں ہے. مہنگائی نون لیگ نہیں ہے, پی ڈی ایم ہے. پی ڈی ایم بھی نہیں ہے, ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے, پھر آپ کا نیریٹو غلط ہو جائے گا. ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے. پی ڈی ایم حکومت, شہباز شریف حکومت, شہباز شریف حکومت تو ہے. ہاں یہ درست بات ہے, یہ درست طریقہ کار ہوگا. شہباز حکومت ذمہ دار ہے, ہم اس کا حصہ تھے, کیسے اس سے مفر ہو سکتا ہے. لیکن جب ان کے وزراء نے ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی, ہمارے اوپر الزامات کہ ہماری ٹریڈ پالیسی ٹھیک نہیں تھی, ہمارا یہ نہیں تھا, تنویر قمر سے پوچھ لو, اگر ہمارے ڈیم نہیں بنے تو خورشید شاہ سے پوچھ لو, اگر یہ باتیں ہوں گی تو اس کے جواب میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. ہاں ہمارے اندر تلخی آئی ہے, اس تلخی کو ہمیں حدود کے اندر رکھنا ہے, اور یہ تلخی نیچرل ہے. اس لیے کہ ہم حکومت میں تو اکٹھے تھے, الیکشن میں تو اکٹھے نہیں ہیں. الیکشن میں تو ہم اپنا الیکشن لڑیں گے, ہم ماضی کے کچھ نہ کچھ تبصرے بھی کریں گے, ہم ان کی انڈیویجول پرفارمنسز وہ ہمیں گیج کریں گے, ہمارے بارے میں باتیں کریں گے. مگر آپ نے بلاول صاحب نے, سر اب مجھے بھی کچھ بولنے دیں, آخر میرا بھی کوئی حق ہے, کچھ مجھے بھی بولنے دیں. نواز شریف صاحب کو بلاول نے نیا لاڈلے کی پہچان دے دی ہے. قاہرہ صاحب اس طرح انٹرپشن سے آرگومنٹ خراب ہو جائے. آرگومنٹ نہیں, میرا سوال تو سن لیں. سوال بالکل, سوال تو سن لیں کہ جو نواز شریف صاحب کو نئے لاڈلے کی پہچان دے دی ہے. میں آپ کے پہلے سوال کو ایڈریس کر دوں, کیونکہ یہ سوال ذرا مشکل ہے, اس کا بھی دے دیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ, کہ نئے لاڈلے کی جو پہچان دے دی ہے اس کا کیا کریں. اچھا میں آپ کو ایک اور گزارش کروں, آپ اپنی طرف سے مشکل ترین سوال نکال کے رکھیے, میں ایڈریس کرنے کو اپنی صحیح کروں گا, کوشش کروں گا. اب جواب دیجئے نا سر, اب جواب دیجئے نا, جواب دینا, اب جواب پہ آ جائے نا. آپ حکم کیجئے, چلے کریں. نواز شریف کو جو نیا لاڈلے کی پہچان دے دی ہے, کیا یہ مناسب عمل ہے؟ یہ فرمائیے, آپ اپنے پروگراموں میں سارا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ملک میں واپس آئے ہیں. آپ کے اپنے پروگراموں میں کتنے نکال کے دکھاؤں کہ آپ کے پروگراموں میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو جس طرح بیہیو کر رہی ہے, عدالتیں ان کے لیے جتنے رستے کھول رہی ہیں, کتنے پروگرام بتاؤں آپ کو میں. اسی طرح کی باتیں ہم بھی کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, ان کو غلط سزائیں ہوئیں, ان کو ریلیف ملنا چاہیے, لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ کار ان کے لیے بھی اور جمہوریت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یہی بات کہی ہے نا. نہیں, لاڈلا کہا ہے, لاڈلے کا لفظ صحیح ہے قاہرہ صاحب, لاڈلا کہنا, بار بار کہنا, نئے لاڈلا, سلیکشن کمیٹی کے ساتھ ہونا, اداروں کی مانگنا, کنگز پارٹی, یہ سب مناسب ہے. کنگز پارٹی کہنا, سلیکشن کمیٹی کے ساتھ ہونا, سلیکٹڈ ہونا, نیا لاڈلا کہنا, یہ سب مناسب ہے. یہ فرمائیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب میاں صاحب کے لیے رستے پیدا کیے جا رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, سارا میڈیا کہہ رہے ہیں نا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ درست نہیں ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 میں تو پوچھ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کیوں کہہ رہے ہیں. میں کہنے لگا ہوں, میں بتانے لگا ہوں, وہ وہی بات ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں. لیکن 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو فیور ہوئی اور مسلم لیگ کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اب اس کو ایڈریسل ہو رہی ہے, اس کی ریڈریسل ہو رہی ہے, اس وکٹمائزیشن کی ریڈریسل کوئی کرتا ہے نا. اپنے طور پہ تو عدالتوں نے سو موٹو نہیں لیے, سو ریڈریسل کیا ہوگی. وہ ادارے جنہوں نے وہ کیا وہ اس کی ریڈریسل کر رہے ہیں, وہ کون سے ادارے تھے؟ یہ تو مسلم لیگ خود کہہ رہی ہے نا خان صاحب, میں تو نہیں کہہ رہا نا. لیکن وہ لاڈلا, اس کا مطلب لاڈلا. چلیں آپ کو لاڈلا ناگوار گزرا تو میں کہوں گا چیئرمین کو کہ آئندہ لاڈلا نہ کہے. چلے دیکھتے ہیں, آئندہ نہ کہیں تو پھر دیکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہو جائے گی, نون لیگ والوں کو بھی پسند آئے گا. مگر کنگز پارٹی وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں سر, کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ نظام ہو رہا ہے, اداروں کی مدد مانگ رہے ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے, آپ سے بہتر میں تو آپ سے سیکھوں گا, آپ یہ فرمائیے کہ کنگز پارٹی کیا ہوتی ہے. دنیا میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ نظام نہیں رہا نا, بادشاہوں کے جو خاص لوگ ہوتے تھے وہ کنگز پارٹی ہوتی تھی جن پہ بادشاہوں کا ہاتھ ہوتا تھا. کل سر پہ ہاتھ ہوتا تھا, آج پشت پہ ہوتا ہے. تو آج پشت پہ جو ہاتھ ہے, جو پاکستان کے اندر یا ہمارے جیسے ملکوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور ادارے
یا عدلیہ یا اس طرح کے ادارے جو کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، آج تک آپ انہی کو کنگز پارٹی کہتے رہے نا، انہی کو کہتے ہیں نا آپ، کسی اور کو بھی کہتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو فیور کی جا رہی ہے تو کیا ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اگر یہ بھی نہیں کہنا تو چلے اس کا بھی متبادل کو لفظ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کنگز پارٹی کی طرح بہیو نہ کرے. وہ ایک جماعت ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہم سب نے اس ملک میں جمہوری نظام لانا ہے، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ رستہ درست نہیں ہے، باقی ان کا حق ہے وہ ہم پہ الزام لگائیں، ہم ان پہ لگائیں گے. تھوڑی بہت تو جو ہے نا دھینگا مشتی یہ الیکشن میں چلے گی نا جی، ورنہ آپ پھر کہتے ہیں یہ مکمکا کر لیا انہوں نے، یہ آپس میں سیٹیں انہوں نے بانٹ لی ہیں، یہ بندر بانٹ ہو گئی ہے. یہ پھر آپ ہی ہمارے لیے کہیں. چلے پھر تو اچھا ہے. مگر کنگز پارٹی کی اچھا ہوا آپ نے پہچان بتا دی کہ کس کو کنگز پارٹی کہتے ہیں، اس سے کافی معاملہ آپ فرمائیے ایسا صاف ہو نہیں گئے. جی ہاں بالکل 100% بجا 100%. تھینک یو سو مچ قمر زمان کائرہ صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمیشہ بڑا دلچسپ گفتگو رہتی ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کنگز پارٹی کے سربراہ میاں نواز شریف اب کہاں پہنچ گئے. بلوچستان، جہاں پر خبریں یہ ہیں کہ باپ پارٹی جس کی پہچان خود جناب نواز شریف ان کی جماعت نے خاص مخصوص پہچان دے دی تھی باپ پارٹی کو، اس کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، باہم شیر و شکر ہو رہے ہیں، اور بھی بلوچستان میں بڑی ایکٹیویٹی ہے. نواز شریف صاحب کی اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک کی حکومت و سیاست اور بلوچستان کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے. نگراں وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس آف پاکستان کا آبائی تعلق بلوچستان سے ہے، مگر الیکشن سے پہلے وفاق میں حکومت بنانے کے لیے بلوچستان کی باپ پارٹی غیر معمولی سیاسی ضرورت بن گئی ہے. اور آج نواز شریف اپنے پہلے سیاسی دورے کے لیے بلوچستان پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے باپ پارٹی کی قیادت سے آئندہ الیکشن کے بعد سیاسی اتحاد پر بات کی. آج سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کے علاوہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے 30 سے زائد رہنماؤں نے نون لیگ میں شمولیت کا باضابطہ اعلان بھی کیا. خبریں ہیں کہ بہت جلد مسلم لیگ نون اور باپ پارٹی کے باضابطہ انتخابی اتحاد بھی ہو جائے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی باپ پارٹی ہے جس کو 2018 میں الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے نون لیگ کی کوکھ سے جنم دیا تھا. اس پارٹی کی تشکیل کے بعد بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظہری از خود مستعفی ہو گئے تھے اور باپ پارٹی کے قدوس بسنجو وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. مارچ 2018 میں جب مسلم لیگ نون سینٹ میں واضح اکثریت کے باوجود اپنا چیئرمین سینٹ منتخب کرانے میں ناکام رہی تھی تو نواز شریف اور مریم نواز نے باپ پارٹی کی جانب اپنی توپوں کا رخ کر دیا تھا. عجب اتفاق ہے کہ بنی گالہ بلاول ہاؤس کی کوئٹہ میں سجدہ کرنے کا الزام دینے والا راون بھی آج باپ پارٹی کے دروازے پر دستک دینے پہ مجبور ہے. کبھی باپ کو باپ بنانے والے، دوسروں کو تانا دینے والے آج ہی اسی باپ کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. وجہ صرف اتنی ہے کہ پچھلے 4-6 سال کے دوران وفاق میں حکومت بنوانے اور گرانے میں باپ پارٹی ایک توازن کا استعارہ بن گئی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت بنوانے اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے میں اس باپ پارٹی کا کلیدی کردار رہا. آج باپ پارٹی کے سیاستدان نواز شریف کو ویلکم کہہ رہے ہیں تو میاں صاحب بھی باپ کو گلے لگانے کے لیے بلوچستان پہنچ چکے ہیں. جناب نواز شریف کا بلوچستان کا دورہ پاکستان واپسی کے بعد پہلا سیاسی دورہ ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما بھی ہیں. احسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب بلوچستان پہنچے ہیں، پہلا سیاسی دورہ ہے، اس کے مین جو ٹارگٹس اور آبجیکٹیوز جو ہیں اس دورے کے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے کامران خان صاحب، آپ جیسے جانتے ہیں کہ بلوچستان کے مخصوص حالات ہیں اور اس وقت پاکستان کا جو وفاق ہے اگر ہم نے اسے مضبوط کرنا ہے تو خاص طور پہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر احساس محرومی کو کم کرنا ہے. اور بالخصوص جو بلوچستان کی پالیٹکس جیسے کہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے 2018 میں فریکچر کی گئی تھی، اب ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ہمیں نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں ایک ہیلنگ پروسیس سے گزرنا ہے تاکہ ہم ملک کو سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. نواز شریف صاحب کا جو اس وقت سٹیچر ہے وہ ایک سینئر سٹیٹسمین کے طور پہ آج آپ نے مشاہدہ کیا کہ جب وہ بلوچستان تشریف لے گئے تو کوئٹہ میں تمام تقریباً بلوچستان کی مجموعی سیاسی قیادت وہاں ان سے ملاقات کے لیے موجود تھی اور انہوں نے ایک بڑا اتحاد کا، یکجہتی کا اور بلوچستان کے ساتھ اپنی سپورٹ کا پیغام دیا.
اور یہی وہ عمل ہے کہ جس سے ہم بلوچستان کو قومی دھارے میں، وہاں کی سیاست کو قومی دھارے میں لے کر آ سکتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے پہلے دورے کا انتخاب بلوچستان سے کیا۔ تو احسان اقبال صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے علم میں ہے کہ بہت چرچا ہے کہ اس دورے کے دوران باپ پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملے گی، ایک انتخابی اتحاد ترتیب دیا جا رہا ہے، ایک کولیشن ٹائپ بن رہا ہے، اور یہ باپ پارٹی کی جو پہچان آپ نے دی ہے اور آپ کی جماعت کے لوگوں نے دی ہے اس سے پہلے، اس حوالے سے یہ بڑی ایک سبکی سا ماحول لگ رہا ہے کہ جس پارٹی کی آپ نے پہچان، جو تعارف کرایا پورے پاکستان کو، اب اسی پارٹی سے آپ مل رہے ہیں، اور پھر مریم بی بی کہتی رہی ہیں کہ باپ پارٹی ہلتی نہیں اپنے باپ کے اشارے کے بغیر، تمام اس طرح کی انگنت باتیں ہیں، تو وہ کہاں فٹ ہوتی ہیں اس وقت جو اس کانفیگریشن میں جو اب ہو رہی ہے اور جو یہ ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہے اس میں؟ خان صاحب، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باپ پارٹی اور دیگر کئی پارٹیز ہماری کولیشن کا حصہ تھیں، اور گزشتہ 16 ماہ میں ہم نے ان تمام کولیشن پارٹیز کے ساتھ جو مل کر کام کیا ہے، اس نے ملک کے اندر ایک بڑی یکجہتی کا پیغام دیا ہے، اور ملک کی متحارب سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے، اور اس سے ایک قومی یکجہتی کا احساس پیدا ہوا ہے۔ باپ پارٹی کی جو 2018 میں صورتحال تھی وہ آپ سب کے اور ہم سب کے علم میں ہے، لیکن انہوں نے جس طرح اپنے آزادانہ طور پہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں ہمارا ساتھ دیا، اس کے بعد وہ ہمارے 16 ماہ اتحادی رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت آنریبل طریقے سے رہے۔ خالد مقصد صاحب کا کانڈکٹ جو ہے وہ بہت آنریبل رہا، انہوں نے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اور ملک کے جو ایک انٹرسٹ کے اندر ایک کولیشن کو مضبوط کیا۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ اب پاکستان کو ایک ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے جو فریگمنٹیشن تھی، جو سیاست فریکچر ہو گئی، جو معیشت فریکچر ہو گئی، ہم نے اس سب کو اکٹھا کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ماضی کی جو تلخیاں ہیں ان کو بھلا کر، انہیں فراموش کر کے ہم پاکستان کی تعمیر نو کی ایک نئی جرنی شروع کریں، ایک نیا سفر شروع کریں۔ اس سفر میں مقتدر حلقے آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے، اس سفر کے اندر پوری قوم، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس بیانیے کی جیت ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، ان کے ترجمان نے یہ بات قوم کے سامنے کہی کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے بحیثیت ادارہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ یہی وہ موقف ہے جو نواز شریف صاحب کا یا مسلم لیگ نون کا تھا۔ اسی طرح حال ہی میں جو سپریم کورٹ نے اپنے پروسیجرز کے حوالے سے فیصلہ دیا، فل کورٹ کا فیصلہ تھا، اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور اب جب کہ ہم 75 سالوں میں سب اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سیاستدان ایک دوسرے سے ڈر کے اپنی کمر کو دیکھتے تھے کہ کون ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، اگر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اپنے دائرے کے اندر کام کرنا چاہیے، تو میرا خیال ہے فار اے چینج اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پیچھے اپنی کمر دیکھنے کی بجائے مستقبل کی طرف اپنا سمت دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں، اور آئین نے جو ہم سب کا کردار ادا کیا کرنے کی دائرہ مقرر کیا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ملک کے اندر ہارمنی پیدا کریں۔ دیکھیے، جب کوئی ملک، کوئی سسٹم کانفلکٹ کا شکار ہو، کسی قسم کے کرائسس کا شکار ہو، تو اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سب مل کر کام کریں، قدم سے قدم ملا کر کام کریں۔ اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے، عدلیہ کیا کہتی ہے، ہم پارلیمنٹ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس معاشی تباہی سے نکالنا ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اس وقت پاکستان کے وفاق کو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کی اکائیاں ہیں انہیں جوڑنا ہے، تاکہ ہماری اندرونی طاقت پیدا ہو۔ انٹرنل طاقت کے بغیر ہم ایکسٹرنل پاور بھی اپنی کھو بیٹھیں گے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں ہمارے یہ آپ کی اس گفتگو اور آپ کے اس نیریٹو کو سے کوئی ظاہر ہے کہ اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ پاکستان کی اولین ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے اپنے پی ڈی ایم کے ایکسپیرینس کی بات کی، خوشگوار ماحول، خوشگوار ایکسپیرینس، مگر آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا کلیدی جو پارٹنر تھا اس حکومت میں، جو پی ڈی ایم پلس پی 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 اور جو شہباز شریف حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل الگ تو ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ اپنا الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ بالکل ڈسون کر دیا ہے اس نے اس حکومت کو۔ اب وہ اس مہنگائی کا ذمہ دار نون لیگ کو قرار دے کے مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں، آپ کے ایک وزیر کو نام لے کے
بلاول بھٹو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کو صاحب کو جو یہ لاڈلے کا برانڈ دیا ہے وہ تو پیپلز پارٹی نے تجویز کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بنایا ہے, اور ایوری ڈے اس حوالے سے جو ہے ان کے ایگریشن میں, ان کی گفتگو کے ایگریشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج تازہ ترین میں آپ کو سناتا ہوں, پھر میں آپ سے اس پہ تبصرہ ضرور لوں گا. صاحب سے پوچھے بلسٹرنگ اٹیک ہے احسن اقبال صاحب. دیکھیے کامران خان صاحب, اگر اتنی ہلکی پھلکی موسیقی بھی نہ ہو تو پھر الیکشن کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ پھر تو سب کہیں گے کہ یہ نورا کشتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کولیشن کا حصہ تھے, اور اتنا وہ پاکستان کے آئین کو ضرور سمجھتے ہیں کہ جو کابینہ ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس میں کوئی وزیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو یہ اچھا کر رہا تھا, باقی کابینہ سب غلط کر رہی تھی. جو حکومت کے کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں, کارکردگی ہوتی ہے, وہ اجتماعی ہوتی ہے اور ہر وزیر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اور اگر کسی کو اس کارکردگی سے اعتراض ہوتا ہے تو اس کے لیے آنریبل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے اس کابینہ سے علیحدہ ہو جائے. میری معلومات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کے تمام وزراء حکومت ختم ہونے تک اس کابینہ کے ساتھ رہے, لہٰذا وہ اس حکومت کی ہر کارکردگی میں برابر کے شریک ہیں. جہاں تک میری وزارت کا تعلق ہے, میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ میں تو منہ نہیں چھپاتا, مجھے تو ان 16 ماہ کی کارکردگی پہ فخر ہے. ہم نے سی پیک کے مردہ پروجیکٹ کو دوبارہ زندہ کیا, کئی وہ منصوبے جو عمران خان صاحب کے دور میں مفلوج ہو چکے تھے ان کو دوبارہ کھڑا کیا, کئی نئے کلیدی منصوبے شروع کیے, اور خود صوبہ سندھ کے لیے بہت سارے نئے منصوبے شروع کیے. لہٰذا مجھے ان 16 ماہ کی کارکردگی پہ کسی کے تانے کی ضرورت نہیں, فخر ہے. اور میں ان سے ادب سے یہی کہوں گا کہ ان کا ایک سیاسی خانوادہ ہے کہ ہمیں تانوں کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنا پالیسی بیان دیں, اپنے منشور کو بیان کریں, لیکن اس وقت پاکستان میں بٹرنس آلریڈی اتنی ہو چکی ہے, پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ ہمیں مزید تلخیاں بڑھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو ایک برانڈنگ کر دی ہے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ نئے لاڈلا, اور پھر ظاہر اس کی آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ریوربریشنز ہیں, اس کی ایکو ہو رہی ہے تمام گفتگو, یہ کتنی پریشان کن بات ہے آپ کے لیے؟ یہ بڑی خوشی ہے. نواز شریف صاحب یقیناً لاڈلے ہیں, قوم کے لاڈلے ہیں, 24 کروڑ عوام کے لاڈلے ہیں, تمام ان لوگوں کے لاڈلے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے لیے پر امید ہیں, ان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, انہوں نے دہشت گردی ختم کی, انہوں نے کراچی کو امن دیا. تو ان سب کامیابیوں سے وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتے ہیں. پاکستان میں اگر کسی لیڈر کی کردار کشی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ جتنی نواز شریف صاحب کی کردار کشی ہوئی ہے. اور اگر آج بھی وہ زندہ ہیں, لیکن احسن اقبال صاحب یہاں میں انٹرپٹ کروں گا کہ اس میں تو کوئی پاکستان کا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو کہ کہے کہ میں جیت گیا کردار کشی میں. تو کردار کشی تو پھر کہ آپ بے نظیر بھٹو, آصف زرداری, نواز شریف, عمران خان, کسی کا نام لے دیں, اس سے زیادہ پھر بڑا سخت مقابلہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب تو اتنی دفعہ اس چکی سے یا اس چھلنی سے گزرے ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی سیاستدان ہوگا جس کا اتنا احتساب کڑا ہوا ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر آج وہ عوام میں پاپولر ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی بیساکھی کے سہارے نہیں بلکہ اپنی کارکردگی اور اپنی سیاست اور اپنی جماعت کے ذریعے زندہ ہے. اچھا, تو ابھی جو اس وقت آپ لوگوں کا ہدف ہے, جو اس وقت مشن ہے نواز شریف صاحب کا, کیا وہ ایک ہے پوسٹ الیکشن, اب ظاہر ہے کہ جو ریزلٹس ہوں گے یا اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی, کیا ایک نیشنل گورنمنٹ فارمیشن کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں؟ کیا ارادہ یہ ہے کہ ایک مخلوط قومی حکومت ترتیب دی جائے الیکشن کے بعد؟ یہ دل کی خواہش ہے ان کی؟ دیکھیے, اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں, خاص طور پہ معاشی چیلنجز, ان کا کوئی بینڈ ایڈ سلوشن نہیں ہے. ان کا حل جو ہے ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز میں ہے, اور یہ ریفارم کرنے کے لیے ہمیں وسیع البنیاد تائید کی ضرورت ہوگی, نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہوگی. اور نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں الیکشن میں 2/3 اکثریت بھی مل جاتی ہے تو تب بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ براڈ بیس سپورٹ کے ساتھ حکومت بنائیں, تاکہ ان پالیسیز کے لیے, ان فیصلوں کے ذریعے جو ملک کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ حاصل کر سکیں. تو لہٰذا یہ آرڈنری ٹائمز نہیں ہیں, ہم ملک کے ان عام حالات سے نہیں گزرے
جہاں پر آپ سیاست کر سکتے ہیں. اس وقت ہم کو ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے بہت یکجہتی کی ضرورت ہے, اور یکجہتی کے لیے ضرورت ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ براڈ بیس کر سکیں, نہ صرف سیاسی بلکہ سوشل لیول کے اوپر. دیکھیے لیبر ہے, کسان ہے, یوتھ ہے, تمام طبقے ہیں, ان سب کے اندر ہمیں ایک سپورٹ لانی پڑے گی اس پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ تھے, جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے وفاقی حکومت نے ٹال لی ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تھا, سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کو کالعدم قرار دیا تھا, اس کے خلاف اپیل باقاعدہ ایک مربوط قومی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے اپیل دائر کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ سے کہا جائے گا ایک لارجر بینچ تشکیل دے اور گزشتہ فیصلے پر نظر ثانی کرے. بہت اہم معاملہ ہے, اس پر بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. 3 ہفتے قبل ایک نہایت اہم پیش رفت میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا. ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا تھا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث 103 ملزمان کے خلاف آب عدالتوں میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمہ چلایا جائے. عدالتی حکم کے بعد اطلاعات تھی کہ حکومت اپیل میں جائے گی. قانونی طور پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے 30 دن کے اندر انٹر کورٹ اپیل داخل کرنا ہوتی ہے. اب اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے مختلف وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا منصوبہ بنایا ہے, جس کے لیے نجی وکلاء کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. اٹارنی جنرل منصور آوان وفاقی حکومت کی نمائندگی کریں گے, جبکہ وزارت دفاع نے سینئر وکیل خواجہ حارث اور وزارت داخلہ نے احمد بلال صوفی کی خدمات حاصل کی ہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ 2023 کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے لیے ایک بڑے بینچ کی تشکیل سے متعلق فیصلہ کرنے کی مجاز ہے. 23 اکتوبر کو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 4-1 کے اکثریتی فیصلے میں آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D کو کالعدم قرار دیا تھا, یعنی کسی بھی سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا. جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے عدالتی حکم نامے کے اس حصے سے اختلاف کیا تھا. ماہرین سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 21D کو کالعدم قرار دینے سے بھارتی رو کے جاسوس کلبھوشن یادو سمیت درجنوں انتہائی مشکل حالات میں پکڑے جانے والے ملک دشمن ایجنٹس, ملک دشمن گروہ, ان کے خلاف ملٹری کورٹس ٹرائل اور فیصلوں پر شدید دوررس اثرات مرتب ہوں گے, اور یہ کلیدی قانون ہے جو اس قسم کے ملزموں پہ اپلائی ہوتا ہے. نگراں وفاقی وزیر قانون عرفان اسلم کا موقف ہے کہ جس قانون کے تحت کلبھوشن کو سزا دی گئی اب وہ قانون ہی ہٹا دیا گیا ہے. اس سے ملک میں جاسوسی کرنے والوں کو کیا پیغام جائے گا اور قوم کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. نگران وزیر قانون کا کہنا تھا کہ اس وقت ہماری افواج دہشت گردوں سے جنگ میں مصروف ہے اور یہ ضروری ہے کہ ان کی پشت پر لیگل کور ہو اور انہیں ملک دشمنوں کو قانون کے مطابق سزا دینے کا اختیار بھی حاصل ہو. گزشتہ روز سینٹ نے آرمی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد بھی منظور کی. قرارداد میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے. فیصلہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. پاک فوج پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل آئینی اور قانونی دائرہ کار میں ہے. بہت اہم قانونی آئینی معاملہ ہے, اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر ترین ماہرین قانون میں سے ایک جناب اشتر اوصاف علی ہمارے ساتھ ہیں, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں. اشتر صاحب بہت بہت شکریہ. اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمیں احساس نہیں تھا یہ جب سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا یہ سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ کہ اس کی اتنی سنگین ریپرکشنز بھی ہو سکتی ہیں, جو کہ ہمیں جب اس کی تشریح کی, جب اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئی تو اس کے کافی بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں اس کے. لیکن یہ خالصتاً پاکستانی سویلینز پر بھی اپلائی ہو ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں جو 5 رکنی بینچ تھی اس میں کوئی ابہام نہیں تھا, انکلوڈنگ جسٹس یحییٰ آفریدی. لیکن بہرحال یہ معاملہ اب ایک نئی بینچ کے سامنے جائے گا اور جو موجودہ بینچ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی اور ایک دوسری لارجر بینچ ہوگی, یا یہ جج صاحبان بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ اب یہ نئے پریکٹس جو پروسیجرز ایکٹ ہے اس کے تحت اب یہ کارروائی ہوگی نا سر؟ جی آپ نے درست کہا. اس کی جو ریپرکشنز ہیں اور اس کی جو دورس نتائج ہیں وہ نہ صرف کہ جو کیسز ہو چکے ہوئے ہیں ان پہ ہوں گے, بلکہ آنے والے دنوں میں بھی
جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ کے سامنے اتنے بڑے ہرڈلز آ گئے ہیں، اتنے بڑے آپ کے سامنے فائر والز آ گئے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا بہکنی کرنا. اور قانون کا منشا تو پریونشن ہے، قانون کا منشا جو ہے وہ سزا دینا بھی ہے اور ان سب چیزوں کو تیزی سے آگے لے کے جانا ہے. جو سزا کی سویر ہونا اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن جس صورت سے وہ، جس تیزی سے وہ دی جائے وہ ایفیکٹو طریقہ ہوتا ہے. اور یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، یہ ایک مروجہ اور جانی پہچانی بات ہے، یہ جورسپروڈنس ہے اور یہ انٹرنیشنل پریکٹسز میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ ہمارے ملک ہی میں نہیں، 35 ممالک ہیں جس میں یہ سارے سلسلے بنے، اور 35 ممالک میں جب فوجی تنصیبات کے اوپر یا فوجی جو معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان میں ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے. یہ تو اس کے نتائج کی بات ہے اور اس کی جو سارے سلسلے ہیں اور جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں. اب جو بینچ ہوگا وہ یہی بینچ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ریویو نہیں ہے، یہ اپیل ہے، اور اپیل میں وہ جج صاحبان نہیں بیٹھتے جو اس کا فیصلہ کر چکے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لارجر بینچ بنتا اور یہ فل کورٹ اس معاملے کو دیکھتا. ابھی بھی یہی ہوگا کہ بڑا بینچ ہوگا اور ٹھنڈے دل سے ان معاملے کو دیکھنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ آپ آئین کی کسوٹی پہ اس کو دیکھیں، بلکہ آپ اس کو نیشنل سیکورٹی کے تناظر میں بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ کے ملک میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سویلینز اور فوجی اکٹھے کام کرتے ہیں، اور وہ سینسٹیو معاملات ہیں، نیوکلیئر معاملات ہیں اور بہت ساری آپ کی چیزیں ہیں، اور ان سویلینز کو بھی آپ ٹرائی نہیں کر سکیں گے. تو کر کیا رہے ہیں آپ نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ خواتین کو سزا نہیں ہو سکتی موت کی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ منشیات کے معاملات میں عورتوں کو استعمال کیا جاتا رہا، عورتوں کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ کی جاتی رہی، کیونکہ آپ نے وہ ایک صنف بنا دی تھی کہ وہاں پہ ان کو یہ نہیں ہو، سزا نہیں دی جا سکتی. تو ان چیزوں کا بہت بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں. تو آپ کے صاحب ملک کی یہ سالمیت کے بیسیکلی لیے تو اس کو پرومپٹ کیا 9 مئی کے واقعات نے، اور 9 مئی کے واقعات ظاہر ہے کہ بہت ہی سنگین نوعیت کے واقعات تھے، اور پھر اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں اور اس کے بعد پھر فوجی عدالتوں میں جو مقدمات شروع ہوئے، پھر یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں پہنچا، اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے ان کو کالعدم قرار دیا گیا. تو کیا ہم خالصتاً صرف 9 مئی کے واقعات کو ذمہ دار قرار دیں کہ جو اتنا، جس کے جواب میں پھر سپریم کورٹ کا ایک بڑا سویر ریاکشن آیا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ان سویلینز کو، ان لوگوں کو جو ہے اب ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ باقاعدہ 9 مئی کی ہی چیز کو بنیاد بنا کے پھر ان فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا. دیکھیے، فوجی عدالتوں کا قیام اور فوجی عدالتوں میں ٹرائلز آج کے نہیں ہیں. پچھلے 3 برس پہلے میں بھی تقریباً 51 لوگوں کا ٹرائل ہوا، اور وہ سب سویلین تھے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کے دہشت گرد ہوتے ہیں وہ فوجی تو نہیں ہوتے، وہ سویلین ہی ہوتے ہیں. آپ کے جو جاسوس ہوتے ہیں کیا وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں؟ کیا وہ فوجی ہوتے ہیں؟ نہیں. آپ کے جو انفلٹریٹرز ہوتے ہیں وہ فوجی نہیں ہوتے. تو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سول جو ہے ان کو امیونٹی حاصل ہے اور صرف فوجی ہی فوجی عدالتوں میں ٹرائی کیے جا سکتے ہیں. آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ کیا یہ فوجی عدالتیں کسی اور ملک کی فوج کی عدالتیں ہیں؟ کیا یہ عدالتیں نہیں ہیں؟ جبکہ عالمی عدالت جو ہے، جب کلبھوشن یادیو کا کیس وہاں گیا، وہاں پہ سب نکات اٹھائے گئے تھے. وہاں پہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ فوجی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کیا عالمی عدالت نے ان سب معاملات کو نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ملک کے قانون کے مطابق ہے. اس سے پہلے 11 ججز یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ 10A سے متصادم نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہن میں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ماورائے قانون ہیں. بالکل بھی نہیں.
CRPC سے بہت سارے قریب ہیں. بلکہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, جب میں یہ دیکھ رہا تھا اور میں بطور اٹارنی جنرل اس کو میں ڈیفینڈ کر رہا تھا سپریم کورٹ میں کچھ معاملات کو جو فوجی عدالتوں سے, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو ٹرائل سے پہلے ہر جج اور پراسیکیوٹر حلف اٹھاتا ہے. اب آپ دیکھیں گے جو آپ کے جو سیشن ججز ہیں وہ حلف نہیں اٹھاتے, وہ کہیں پہ بھی ان کے لیے حلف جو ہے وہ پرسکرائب نہیں. بٹ یہاں پہ اوتھ لینا ہوتا ہے انہیں کہ وہ بالکل معاملات کو جو ہے وہ کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو کے اور اللہ کے سامنے یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ نیک نیتی سے کام کریں گے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے ان معاملات کا, اور وہ بھی پروسیجر اسی طرح ہے, چارج بھی شیٹ ہوتی ہے. اور جو اٹارنی جنرل اس وقت ہیں آپ کے, انہوں نے تو کورٹ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جناب یہ اوپن کورٹ ہوگا, اس میں اپنی مرضی کے وکیل کرنے کی اجازت ہوگی, جو کہ بالکل ایسے ہی ہے, اور اپیل بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے. آپ کو جی بالکل. اور آپ یاد کیجئے کہ کچھ عرصہ پہلے پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ جو بھی وہاں پہ ٹرائل ہو اس کے پروسیجر سے لے کر فیصلے تک ہم سب چیز دیکھ سکتے ہیں. تو پھر پرابلم کہاں ہے؟ مجھے بتائیے, بورڈ آف ریونیو میں کوئی ججز تو نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے کیا؟ جو سروس ٹرائبیونل اس میں جج بیٹھتے ہیں کیا؟ کسٹمز ٹرائبیونل میں جج بیٹھتے ہیں؟ نہیں, اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں, اور اسپیشلسٹ یہ ہونا چاہیے. کمپٹیشن کمیشن ہے, وہاں پہ کیا ہے؟ کیا وہاں سے اپیلیں ہائی کورٹ میں جاتی ہیں؟ بورڈ آف ریونیو سے تو نہیں جاتی. تو یہ سارے معاملات کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے. اٹ ہیز ٹو بی ویل تھاٹ آؤٹ. یہ سارے معاملے کو ری وزٹ کرنا میرے نزدیک بہت ضروری, خاص طور پہ جب پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ سینٹ نے بھی اس کے اوپر یہ کیا, اور آپ ایک لاء کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں جس کو سپریم کورٹ پہلے اپ ہولڈ کر چکی ہے 1952 سے, اور آپ نے اس قانون ہی کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. یہ ذرا مجھے اچنبے کی بات لگتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب اشتر اوصاف علی, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.